الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة يجدد لها دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب العالم القدر العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز محترم ناظرین کرام، جماعت اللہ تعالی آخری جمعہ کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کے لیے اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کیا، جن میں سے شیخ الاسلام عارف باللہ، حقائق اعلیٰ، معارف دستگاہ، واقف رموز اسرار شریعت و طریقت استاد السلاطین حضور سیدی شیخ الاسلام الامام امام محمد نوار اللہ فاروقی خان بہادر فضیلت چکبانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقاتی آپ کے فیوز و برکات اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو اس جہاں پانی کے اندر رونما فرمایا اور آپ کی خدمتیں حیدرآباد تک ہی نہیں بلکہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطے میں آپ کے فیوز و برکات سے لوگ مستفید ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ والعزیز تا قیامت ہوتے رہے. حضور سیدی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی مجدد زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکت سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ان کو شکرگزار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسلامی لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے دلوں سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیننے کا کام جب لوگ کرتے ہیں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں طرح طرح کی خرافات لوگ داخل کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال کے اندر ایسے ایک مرد قلندر، مرد مجاہد، عالم ربانی کو اس دار پانی میں مقرور فرماتا ہے
جو دین کے اندر آئے ہوئے خرافات کو تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، اصلاح کے ذریعے لوگ وہ سارے کے سارے برائیوں کو ختم کرنے پر اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اور کچھ علماء ربانیین زمانے میں ایسے ہوتے ہیں کہ بادشاہوں کے خلاف بھی آواز اٹھانے سے گریز نہیں کرتے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ بے شمار تعداد میں علماء کرام نے خاموشی کا اظہار کیا، لیکن ان کے خلاف آواز اٹھانے والے ذات گرامی کا نام، زمانہ وقت کے بادشاہ کے خلاف میں آواز اٹھانے والے کا نام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء ربانیین کی متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ کے کچھ ایسے محبوب بندے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے خوف نہیں کھاتے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پہنچانے میں زمانے کا یا کسی نہ کسی طریقے سے کسی پر کسی کو دباؤ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کو ایسے زمانے میں علماء ربانیین گزرے ہیں اور اس دور میں بھی موجود ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ، جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے خوف کھانے کا ان کے ذہن و گمان میں بات تک داخل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال کے اندر میری امت کے لیے ایک ایسے مرد قلندر کو مبعوث فرماتا ہے جو دین کے اندر آئے ہوئے خرافات کو نکال کر تجدید فرماتا ہے، جسے اصلاح اور شرعی معاشرے کے اندر جسے مجدد کہا جاتا ہے، یعنی دین کے اندر آئے ہوئے خرافات کو دین سے نکال کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے والے کو زمانے میں مجدد کہا۔ 13ویں صدی کے اندر بھی دکن کے اس علاقے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے، محبت رسول کا دم بھرنے والوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں شاعر کو گستاخیاں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام عارف باللہ شاہب البرکات امام محمد انوار اللہ فاروق خان بہادر فضیلت جب بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی میں مبعوث۔ شیخ الاسلام کی ذات امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے انتہائی قربت حاصل ہے کہ آپ 39ویں پشت میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے آپ کا سلسلہ نسب جا کر کرتا رہا، اور آپ کے خاندان میں زمانے سے لے کر بہت بڑے علماء کرام اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو فرماتا رہا، جن کی خدمتیں دنیا بھر میں دیکھی لگی، جن میں جد امجد جو افغانستان سے نکل کر ہندوستان کو آئے تھے وہ حضرت فرح شاہ قابلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذات گرامی، جن کے اولاد میں بے شمار اولیاء اللہ علماء کرام جو ہندوستان کے اندر مقامات پر آرام فرمایا۔ حضرت شیخ الاسلام کے ذات گرامی اظہار فانی میں مبعوث ہونے سے پہلے ولیوں کی زبان سے آپ اظہار فانی سے تشریف لائے۔ آپ کی والدہ محترمہ انتہائی عفت گزار، پاک بار، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابند، جب ضلع ناندیڑ کے اندر تشریف فرماتے، شادی کے عرصے دراز کے بعد جب آپ کو کوئی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں سرفراز نہیں فرمایا، کچھ تو کے تحائف دے کر ناندیڑ میں ایک منصوب ولی رہتے تھے جن کا نام حضرت یتیم شاہ منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آج بھی ناندیڑ میں اس بازار موجود ہے۔ ان کے پاس کچھ تحفے دے کر بھیجنے کے بعد میں کہا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں اولاد کو رکھا ہے، لیکن مجھے بتلائے تو میرے لیے بہتری کا باعث ہوگا۔ تو آپ نے تحفے کو قبول فرمایا، قبول فرمانے کے بعد کہا کہ واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں ایک اولاد کو رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر وہ سرفرازیاں انہیں نصیب فرمائے گا، تو دنیا میں آنے کے بعد دنیا داری نہیں بلکہ ایک ایسا حافظ قرآن، عاشق رسول، عالم باعمل ہوگا، بلکہ حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ محافظ علوم قرآن بھی ہوگا۔
وہ صرف اپنے حد تک اپنے علوم کو نہیں رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذات سے اتنے فیوز و برکات کو لوگوں کے درمیان میں عام فرمائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان میں وہ عام کرے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب میرے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی عظیم نعمت کو سرفراز فرمایا تو میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا۔ تو شیخ الاسلام کی ولادت باسعادت کے بعد زمانے کے بڑے بڑے علماء عبدالحی فرنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایسے عبد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے جو بڑے بڑے علماء زمانہ اس زمانے میں تھے، آپ نے ان کے دست مبارک پر حفظ قرآن کو تکمیل فرمایا اور علوم حدیث علوم فقہ کو حاصل فرمانے کے بعد حیدرآباد تک جو زمانے سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ اولاد رسول قیامت تک جو علم کا سمندر کہا جاتا تھا کہا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تشریف کر رہا ہے اور لانے کے بعد علوم دین کو حاصل کرنے میں لگا ابتدائی زمانہ تھا۔ آج اس طرح کے حالات اور آسانیاں علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میسر ہے، اس طرح کی آسانیاں اس زمانے میں موجود نہ تھیں۔ شیخ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی کچھ جو علمی تشنگی رکھنے والے علماء کرام تھے، ان کے گروہ کو علماء کرام کے گھروں میں جا کر چاہے وہ گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، ہر موسم میں آپ ان علماء کرام کے دربار میں گھروں تک جا کر علم دین کو حاصل فرماتے اور علم دین کو حاصل فرمانے کے بعد لوگوں کے ساتھ درس و تدریس کا معاملہ۔ شیخ علیہ السلام کے ذات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ جو علماء ربانیین ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی کو لوگوں کے درمیان میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے لوگوں میں عام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کا معاملہ ہی کچھ اور رہتا ہے۔ ان اللہ والوں کی زندگیوں کا تذکرے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے بتلاتے کیوں ہیں؟ تاکہ ان کے زندگیوں کے اندر جو توکلانہ زندگی، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہو، ان لوگوں کے درمیان میں جو گزری ہے اس طرح کی زندگی ہم اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ لوگوں کے درمیان میں ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے حرام و حلال کی تمیز کرنا بھول جائیں گے۔ کہاں سے کس کے پاس کیسا آتا ہے، بس مال کی آمد کی فکر ہوگی، لیکن آنے والا مال حلال ہے یا حرام ہے اس طرح کی تمیز کرنا لوگ چھوڑ دیں گے۔ لیکن علماء ربانیین کے زمانے میں گزرے ان کی زندگیوں کا حال ایسا نہیں تھا۔ شیخ الاسلام آپ کی علمی قابلیت کی بنا پر جب اس زمانے کے سلطنت آسیہ کے چھٹے بادشاہ میر محبوب علی خان اس زمانے میں بادشاہ تھے، اس زمانے کا مطلب حیدرآباد دکن کا جو روپیہ تھا نا، ہندوستان بھر کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی روپیہ آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اس زمانے میں میر محبوب علی خان کے زمانے میں سرکاری ملازمت کے اعتبار سے آپ فائز ہوئے، لیکن کچھ ہی تقریباً 1.5 سال کے خدمت کے بعد کسی اعتبار سے آپ کے پاس سودی لین دین کا کاروبار آپ کے سامنے آیا تو شیخ الاسلام نے استعفیٰ دے دیا۔ تو اس زمانے کی جو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس استعفیٰ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ اس طرح کا کوئی سودی لین دین کا کاروبار آپ تک لکھنے کے لیے نہیں بھیجا جائے گا۔ اصرار کے باوجود شیخ الاسلام نے انکار کر دیا کہ یہاں پر میری ملازمت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ میرے سامنے آئے گا تو مجھے کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سودی کاروبار کرنے والا، لینے والا، گواہ بننے والا اور اس کے معاملات کو لکھنے والے پر سب اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ شیخ الاسلام امام انوار اللہ والوں کے بغیر کوئی سوچے سمجھے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ کر کے اس ملازمت کو ٹھکرا دیا، بلکہ بارہا لوگوں نے، آپ کے ساتھیوں نے، یہاں تک کہ کچھ لوگ جو اہل خانہ میں سے تھے ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ آئندہ آپ کے ساتھ کوئی سودی کاروبار کا معاملہ لکھنے کے لیے نہیں دیں گے، آپ پھر کیوں اس بات پر اصرار ہے کہ آپ ملازمت کو چھوڑنے پر تلے ہوئے؟ کہا کہ آپ نے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو منظور بھی کچھ اور ہی تھا کہ آپ ملازمت بن کر کسی اور کے سامنے وہاں پر رہ کر کام کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا تھا۔ پھر آپ وہاں سے نکلے اور حالات کو کشیدہ ہو گئے۔ 1 سال کا عرصہ گزرا کہ اس میں تقریباً آپ کے والد محترم حیات تھے،
تو جب تک ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے بعد جب آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا اس وقت میں حالات اور کشیدہ ہو گئے۔ تو شیخ الاسلام نے تقریباً 1292 ہجری کے اندر جامعہ نظامیہ کے قیام عمل میں آئے، اور آنے کے بعد باقاعدہ علوم و حدیث و قرآن اور علوم قرآن اور علوم فقہ کے لوگوں کے درمیان میں آپ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور جامعہ نظامیہ کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ کر کے والے جامعہ نظامیہ، بلکہ اس زمانے کا حال بھی یہ تھا کہ سب کچھ اخراجات بندنے کے بعد لوگوں کے درمیان میں پیش ہونے کے بعد بس کچھ حصہ آپ کی خدمت میں آتا، لیکن اس اعتبار سے اتنا کم ہوتا کہ آپ کا گھر کا معاملہ بھی مکمل طریقے سے ہو نہیں پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے آپ نے اس ملازمت کو ترک فرما دیا، اور تقریباً آپ نے جو پہلی مرتبہ سفر حجاز کا ارادہ فرمائے گئے، وہاں سے پھر تشریف لائے، پھر اس کے بعد 1301 ہجری میں پھر تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے، اور تقریباً 1304 ہجری میں جب آپ نے زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے گئے، اس ارادے سے گئے کہ بس اب جانا ہے تو وہیں پر رہنا ہے اور وہیں پر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ 1305 ہجری میں جب آپ تشریف لے گئے، تقریباً 3 سال کا عرصہ اس مقام پر آپ رہے، مدینہ منورہ میں رہے، اور مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد لوگوں کی وہاں پر خدمتیں کرنے لگے۔ ایسا نہیں تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر بس اپنی زندگی کو یوں ہی صبح شام سفر کرنے لگے، بلکہ شیخ الاسلام نے باقاعدہ وہاں پر بیٹھ کر انوار احمدی جیسی نامی ایسی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کتاب کو آپ نے تصنیف فرمائی، جو کتاب آج حیدرآباد تک نہیں، ہندوستان نہیں، بلکہ بیرون ملک کے بڑے بڑے علماء اپنے لیے مطالعہ کرنا باعث فخر ہے۔ اپنی کتابوں کا حوالہ اپنے تقاریر میں وہ لوگ پیش کرتے ہیں، علماء کرام کی کوئی شان ہے۔ تو معزز سامعین کرام، شیخ الاسلام وہاں پر تشریف لے گئے اس کے اعتبار سے کہ وہیں پر رہے، وہیں زندگی بسر کرے، لیکن حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور تھا۔ خواب کے ذریعے آپ کو اشارہ کیا گیا کہ آپ تک تشریف لائے، پھر یہاں پر لوگوں کی خدمات کریں، تو شیخ الاسلام تشریف لائے، اور اس زمانے کے جو آصف جاہ سادس میر محبوب علی خان تھے، اس زمانے میں ابھی شادی بڑھنے سے کچھ اور آگے جانے پر حضرت زما خان صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی آرام فرمائے، آپ تقرر تھے استاد بادشاہ کے لیے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد لوگوں کے درمیان میں تشویش کیا ہو، اگر بادشاہ وقت کو اگر کوئی تعلیم دینا ہے تو عام انسان تو نہیں چل سکتا نا، لہٰذا اس زمانے کے آپ کے بھائی حضرت مسیح خان صاحب ضعیف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ میری نظر میں 2 لوگ نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی ہیں جو اس منصب کو بہتر طریقے سے اپنا سکتے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے منتخب کیا گیا۔ شیخ الاسلام نے ابتدا میں سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگر میں ان کی خدمت میں یا ان کو تعلیم میں لگ جاؤں تو عوام سے دوری ہو جائے گی، اس لیے آپ نے پس و پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کیا، اور اشارت یہ ہوا کہ ان کی اس تجویز کو پیش کر دیا جائے، تو شیخ الاسلام نے قبول کیا اس نیت سے کہ اگر زمانے کا بادشاہ اگر صحیح راستے پر آ جائے، اس کے علمی اور دینی اور عقائد کی ترقی ہو جائے اور اس کے درمیان میں اصلاح ہو جائے، تو ساری کی ساری رعایت آپ کر سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پر فائز فرمایا کہ آپ استاد سلاطین آصفیہ بنے، اور اس کے بعد یہ دور چلتا رہا، جب سادس کا دور گزرا تو جو نواب میر عثمان علی خان جو آصف جاہ سابع ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت رکھی کہ آپ کو استاد شیخ الاسلام ہیں۔ اس زمانے کے جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کو صدر الصدور کے یعنی چیف جسٹس کے حساب سے آپ کو دارالقضاء کے مقرر کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے خدمات شیخ الاسلام سے دیے، آج اگر ہمیں اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے کہ یہ خدمت کی ابتدا حضور شیخ الاسلام کے زمانے میں بھی آپ کی اجازت سے ہوئی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مہدویوں نے اپنے اعتبار سے ایسے معاملہ کیا کہ لوگوں کے درمیان میں گمراہیت کو پھیلانے، تو باقاعدہ حیدرآباد کا جو علاقہ تھا وہ سارے کے سارے علاقے سے آپ کو باہر کروا دیا، باقاعدہ اسلامی مملکت کے اعتبار سے حیدرآباد دکن کے اندر جتنے ہوٹل رمضان کے اندر کھلے رہتے تھے ان پر پردہ لگانے کا حکم دیا گیا، اگر کسی مقام پر فواہشوں کا اڈا تھا تو اسے باہر کر دیا گیا، اور باقاعدہ اس زمانے میں جیسا کہ آج ہمارے پاس نکاح نامہ کے اعتبار سے باقاعدہ دلہا اور دلہن کو الگ الگ دیے جاتے ہیں تاکہ یہ ثبوت ہے کہ دلہا یہ دلہن اس کے تو گواہ ہے، اس زمانے کے اندر کچھ اس طرح کا اعتبار نہیں تھا،
جیسا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لوگوں سے دور ہوتا گیا نا، جس کو لوگوں میں عام ہوتے گئی، لوگوں کے درمیان میں گواہوں کے انتقال کے بعد بکھرنے لگے، زندگیاں برباد ہونے لگی۔ جب کوئی لکھیت اعتبار سے شادی کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا لوگوں کے درمیان میں، جب گواہوں کا انتقال ہو جاتا لوگ مکھر جاتے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے۔ تو شیخ علیہ السلام نے اس ناپاک لوگوں کی نیتوں کو خاتمہ کرنے کے لیے باقاعدہ حکومت کے اعتبار سے ایسا معاملہ جاری فرمایا کہ ایک ایسی چیزیں اجرا کی جائے جو حکومت کے اعتبار سے باقاعدے طریقے سے لوگوں کے درمیان میں گواہوں کے نام اور سب چیزیں لکھی اعتبار سے لوگوں کے حوالے کر دیے جائے، تاکہ لوگوں کی نسلیں اور ان کی زندگیاں محفوظ ہو سکیں۔ آج جو ہمارے پاس نکاح نامے کے اعتبار سے لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جاتے ہیں، یہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذات گرامی سے ایجاد کردہ اور شروعات کردہ معاملہ ہے۔ مرتبہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صدر الصدور کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بازار سے آپ نے کچھ چیزیں منگوائی، اور منگوانے کے بعد دیکھا کہ جو چیز بند کر آئے تھے وہ پیپر کوئی عام پیپر نہیں تھا، بلکہ عربی لکھی ہوئی عبارت کا ایک انتہائی قیمتی کتاب کا ایک پیپر تھا۔ انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور آصف جاہ صاحب میر عثمان علی خان کو اس بات کا خط لکھ کر بھیجا کہ یہ ہماری اسلامی مملکت ہے، اور اسلامی مملکت کے اندر ہمارے دینی ذخیرہ، ہماری کتابوں کی اگر حفاظت نہیں ہوگی تو کس زمانے میں حفاظت ہوگی؟ لہذا باقاعدہ اس کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے جو باقاعدہ عربی کتابیں، اردو کتابیں جو دینی اعتبار سے اس کی وہاں سے حفاظت ہو گئی، باقاعدہ اس کے نام پر دائرۃ المعارف قائم کیا گیا، جو الحمدللہ اس زمانے سے لے کر آج تک علمی اور دینی کتابوں کا ایسا ذخیرہ ہے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کتابوں کو انہوں نے ایجاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا کے اندر اس زمانے میں کتابوں کی، پرانی کتابوں کی حفاظت کا کوئی دستہ نہیں تھا۔ شیخ الاسلام کے تجویز کے بعد عرب علماء نے اتنا پسند فرمایا کہ مکہ اور مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے اس جلسے ادارے کو قائم فرمایا اور لوگ کتابوں کی حفاظت کرنے پر لگے۔ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت صدر الصدور ہونے کے ایسے ایسے کام کو شرعی اعتبار سے لوگوں کے انجام دلائے کہ لوگ دنگ رہ جائیں اس بات کا۔ آج کل کے حالات کیا ہے؟ نہ تو مقدمے لوگوں کے مسلمانوں کے حوالے ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی شرعی اعتبار سے کوئی فتوے لوگوں کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے کوئی مسلم ہوتے ہیں۔ معمولی باتوں پر سزائیں دی جاتی ہے، اور بڑے سے بڑے جرم کرنے پر بھی قتل عام کرنے کے باوجود بھی لوگ ہر اعتبار سے کھلے عام گھومتے رہتے ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ شیخ الاسلام شرعی اعتبار سے، صدر الصدور ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جتنی خدمتیں ان کے لیے، ایک تو ہندوستان ہے، حیدرآباد دکن کا علاقہ ہندوستان خطہ میں شمار نہیں تھا، بلکہ حیدرآباد دکن کے علاوہ جتنے مقامات پر دیکھا کہ لوگ دور دراز کے گاؤں کے اندر ان چیزوں کے لوگوں کے درمیان میں جب دینی خدمات یا اسلام کا ان لوگوں کے درمیان میں تصور نہیں تھا، تو باقاعدہ شیخ الاسلام نے حکومت سے معارضہ کر کے لوگوں کے درمیان میں بہت سارے ایسے شوق رکھنے والے ان لوگوں کو جمع کیا، ان کی طرف سے حکومت کے اعتبار سے انہیں وظیفے مقرر کیے گئے، ان کے لیے باقاعدہ ملا، مؤذنی، امامت اور قضات جیسے کورس کو ایک نصاب بنایا گیا، ان کی تربیتیں دی گئی۔ ان کا کام یہ ہوتا کہ شہر سے باہر جائیں، قریے قریے، بستی بستی جا کر لوگوں کے درمیان میں دین کا کام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت سے لوگوں کو جوڑنے کا کام ہو۔ اس کام کے لیے آپ نے سینکڑوں لوگوں کو آپ تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد حیدرآباد دکن کے علاوہ لوگوں کے درمیان میں خدمتیں چاہتے رہیے، اور ایسا معاملہ رہا کہ باقاعدہ آپ وہاں سے نکل کر جس مقام پر بھی جاتے، اگر وہاں پر کوئی مسجد بند رہتی تو اس مسجد کی مرمت فرما کے باقاعدہ اس مسجد اور مدرسے کے لیے ماہانہ سالانہ پیسوں کی اجرائی کا حکومت کے اعتبار سے حکم جاری فرما کر وہاں سے جس مقام پر جاتے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو عام کرنے کا ایک ایسا منبع اور مرکز بنا کر جاتے ہیں کہ لوگ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد دنیا بھر کے اندر کام کرتے۔ شیخ الاسلام جانتے ہیں جب اجمیر شریف کو تشریف لے گئے، وہاں جانے کے بعد دارالعلوم معینیہ عثمانیہ کو قائم کرنا،
دارالعلوم معینیہ عثمانیہ وہ مدرسہ ہے جہاں کے فارغوں کا عالم یہ ہے، جہاں سے پڑھ کر فارغ ہوئے تو جامعہ مبارک پر اشرفیہ جیسا سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں علماء کرام کا مرکز جو بنا ہے وہ شیخ الاسلام کے قائم کردہ مدرسے کے شاگرد ہوئے آگے معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خدمتیں شیخ الاسلام سے دی اور پرہیزگاری کا وہ عالم۔ جب آپ سرکاری ملازمت کے تبادلہ جو ہوتا ہے نا، لوگوں کے درمیان میں اگر کسی کمپنی کے اندر یا کسی معاملے میں اگر کوئی عہدہ مل جائے تو عہدہ ملنے کے بعد انسان کے دلوں کے اندر اکڑ آ جاتی ہے کہ میں بڑے عہدے پر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے رویے بدل جاتے ہیں لوگوں کے، اگر تھوڑی بہت عہدے اور منصب انسان کو مل جائے۔ شیخ الاسلام کے سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے جب آپ بڑے عہدے پر بھی فائز تھے، صدر الصدور کے عہدے پر بھی، اگر کوئی ایک چھوٹا سا طالب علم بھی آپ کے پاس آتا تو انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ، باہر کا کوئی عالم بھی اگر ملاقات کرنے کے لیے آ جاتا تو اس سے بھی انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ ملاقات سبحان اللہ، اس کی تعریف فرماتے اور اس کی جو خدمتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا اس میں سے اس کی خدمتیں بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود شیخ الاسلام کے توکلانہ زندگی کا عالم یہ تھا۔ اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی زندگیوں کا جو جھلکیاں شیخ الاسلام کی زندگیوں کے اندر نظر آتی ہے، یہ تو شرعی اعتبار سے لوگوں کے درمیان میں خدمتیں ہوئی ہے۔ جب دیکھا کہ جس طرح لوگوں کو اصلاح کے لیے باقاعدہ نصابیں مقرر کر دی گئی، دیکھا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے سجادگان، بڑے بڑے مشائخ نظام، پیران طریقت علم دین سے دور ہے تو ان کے لیے باقاعدہ نظام مقرر فرمائے اور ان کے لیے فتوحات مکیہ جس کے درس کے لیے، جسے پیش کرنے کے لیے زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام گریز کرتے تھے، ویسے فتوحات مکیہ کو انہوں نے اس کی درس و ایجاد فرمایا اور اس زمانے کے جتنے سجادگان تھے، چاہے وہ قادری چمن ہو یا نقشبندی چمن ہو یا پھر حیدرآباد دکن کے شہنشاہ حضور بند نواز کے ستراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سجادگان کو ان تماموں کے لیے ایک باقاعدہ نظام مقرر فرمایا اور انہوں نے ان کو بھی تعلیم دی۔ علوم شریعت کے راستے میں، علوم طریقت کے راستے میں جتنے لوگ اس زمانے میں تو سب شیخ الاسلام کی علوم برکات سے آج شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی مدرسے کے حد تک محدود نہیں ہے، انہوں نے تو ایک مدرسے کو قائم کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس ایک مدرسے توکل اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر قائم کی ہوئے ادارے کو اتنا ترقی پر لے گیا کہ الحمدللہ آج 250 سے زائد شاخیں جامعہ نظامیہ کے الحمدللہ ماتحت چل رہی ہیں۔ ایک علم کو اگر کوئی بندہ کسی کو سکھا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی وہ عمل اس کا منقطع نہیں ہوتا۔ کوئی ایک حدیث کسی کو سکھا دے، وہ مرنے کے بعد اس کا عمل اس کے لیے منقطع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اس کے قبر کے اندر بھی جرا فرماتا ہے۔ جب ایک حدیث کا یہ عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ الاسلام کے مرتبے کو مرقد انوار پر اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں برستی ہوگی ہم اس کا اندازہ تک نہیں کر سکتے۔ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ، علماء، فاضلین، مفتیان کرام وہاں سے فارغ ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے خطے خطے میں آپ کی خطے پر معزز سامعین کرام، شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی خصوصی اعتبار سے حیدرآباد دکن والوں کے لیے وہ مایا ناز شخصیت ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر کسی کو اسے شریف کا مطالبہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہوتا ہے تو جامعہ نظامیہ چلے جائے، نہ تو کوئی ڈھول تاشوں کا معاملہ، نہ ان لوگوں کے درمیان میں میل ملاپ کا معاملہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق شرعی اعتبار سے اسے شریف کا یہ بات وہاں پر ہو رہا ہے۔ لہذا احسان شیخ الاسلام کا دکن والوں پر ہی نہیں بلکہ سارے عالم کے اندر اتنا ہے، خصوص اعتبار سے دکن والوں کے اندر کہ اگر ہم ان کا احسان کا بدلہ زندگی بھر بولتے رہے تب بھی اختتام نہیں ہوگا، لیکن کم از کم یہ ہے کہ بس من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا گویا کہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ احسان کے طور پر یہ کہ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی حاضری کی توفیق ہوئی کوشش کرے کہ آج ان سے شریک ہے، اس میں شریک رہتے ہو کہ وہاں پر عوام کا نہیں علماء کی سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے۔
علماء کرام کی ایک عظیم تعداد جہاں پر دیکھنے ملتی ہے، میری نظر میں شیخ الاسلام امام اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شریف معزز صاحب کرام جامعہ نظامیہ، جس کو توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے قائم کیا گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ 150 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اپنی آب و تاب آفتاب کے ساتھ روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو علماء محبوب بندے ہوتے ہیں نا، انہیں اللہ تعالیٰ ابتدائی سمجھے باقی وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کا معاملہ وہ تھا، اخیر وقت قریب آیا تو باقاعدہ آپ کو کچھ سفر کی وجہ سے کچھ آپ کے لیے سفر خوبیاں ہوگی تو بڑی شکل اختیار کرنے لگی، جب اطلاع ملی کہ شاید وہ کسی ملک بیماری ہے تو باقاعدہ امیر عثمان علی خان جو اس وقت کے بادشاہ تھے، بامبے میں تشریف فرما کے انتظام کیے گئے تھے، انہوں نے تار کے ذریعے حکم جاری فرما دیا کہ اچھے سے اچھے ان کی تعلیم، اچھے سے اچھے ان کے مطلب علاج کیا جائے۔ ڈاکٹروں کو بلایا گیا، جب علاج کی شروعات ہوئی تقریباً کئی گھنٹے کے علاج کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا، ڈاکٹر نے پوچھا کہ حضور آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی ہے، یعنی آپ مکمل طریقے سے شفا ہو گئے، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے کہا کہ علاج تو ہو گیا ہے، معاملہ تو ہو گیا ہے، ختم تو ہو گیا ہے، لیکن آپ خبر اس مرضی کی بات لینا علماء ربانی کی بارگاہوں میں ان کے صفوں سے ایک ایسا آفتاب اس دار فانی میں مغرب کی نماز کے بعد جیسائی جماعت الخلا کا چاند طلوع ہوا، یہ زمانے کا علوم قرآن کا یہ آفتاب اس دار فانی سے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جسے توفیق اور کوشش کرے کہ آج ایسی شخصیت کا ان سے شریف ہے اور جسے شرعی اعتبار سے ان سے شریف کا ملاحظہ کرنا ہے، وہ آقا شیخ الاسلام کے ان سے شریف کا نظارہ اپنے آنکھوں سے دیکھے، انشاءاللہ اللہ اس کے لیے نصیب کا سامان محسوس ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔